اس گفتگو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علی کے شیعوں کی نظر میں جنت کی اہمیت کیا ہے. آل محمد جو واقعاً علی کا شیعہ ہو، واقعاً بنے بنائے شیعہ کی بات نہیں، شیعت ہے کیا؟ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، یہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو اتو تک پڑھ یہاں تک پڑھے وہ مسلمان ہے. ایمان شروع ہوتا ہے اس کے آگے. ایک چیز ہے اسلام، ایک چیز ہے ایمان. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. اور پورے قرآن میں رحمان نے کسی بھی آیت میں مسلمان سے جنت کا وعدہ نہیں کیا. لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا ہوں، اپنے پرایوں کے سامنے کھڑا ہوں، جیسے لکھوانے قرآن کے حاشیے پہ لکھوائے بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک ایک آیت نہیں جس میں اللہ نے مسلمان سے جنت کا وعدہ کیا ہو. اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں مومن مردوں سے اور مومنہ اور. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. جنت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے. کئی مولوی چکر دے کے اگر کسی سادے مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور کہیں جی مسلمان اور مومن دونوں ایک ہی ہیں، لفظ دو ہیں تو ترجمہ ایک کیسے؟ اگر لفظ دو ہیں تو ترجمہ ایک کیسے؟ جو بندے چپ ہیں انہیں دلیل دیتا ہوں. مولوی صاحبان کہتے ہیں اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ بخش دے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو. والمسلمین، انصاف کرنا اگلے بندے. والمسلمین والمسلمات، اور مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو. یہ الگ الگ نہ تھے تو تو نے نام الگ الگ کیوں لیے؟ جس بندے کی ابھی تک تسلی نہ ہوئی ہو اسے قرآن سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب، عربی آتے ہیں رسول خدا کے پاس اور آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ان سے کہہ دے ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی کہو کہ تم مسلمان ہو. ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. پتہ چلا اسلام ہوتا ہے سینے کے اندر، ایمان ہوتا ہے دل کے اندر. اسلام کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. ایمان کہاں ہے؟ دل میں. شیطان کا حملہ ہوتا ہے سینے تک. شیطان کا حملہ ہوتا ہے قبلہ سینے تک. میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں. جو فکرہ میں نے کہا ہے اس کی دلیل میں بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے سینے کے اندر. تو علی ولی اللہ پڑھ، شیطان کی جرت ہی نہیں کہ تجھ میں قبضہ کر. شیطان کا قبضہ اس پر ہے جس کے پاس ولایت نہیں. ادو بیٹھو جان کے سننا نہیں چھوڑنا پیچھے کرو پیر. شیطان کا قبضہ مسلمان پر ہو سکتا ہے، مومن پر نہیں. پیغمبر کی بازو میں مومن کو فائدہ. مسلمان اور مومن اور
کوئی مولوی صاحب کے پاس اور کہے جناب میں مذہب تبدیل کرتا ہوں، مجھے اپنا مذہب عطا فرمائے، کس طرح سے پاک ہوگا؟ جی مجھے پاک کریں، میں اسے کہہ دوں کہ نہا کے آ جاؤ۔ سارے پڑھے لکھے کہیں گے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، گیلا کافر اور زیادہ نجس ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں گیلی ہو جائیں تو ان کی نجاست بڑھ جاتی ہے، سنہ کتا تو سنہ کافر۔ خشک کتے کے حالات اور ہیں، گیلا ہو جائے تو حالات اور ہیں۔ پاک کیا چیز کرے گی جس سے یہ پاک ہو جائے؟ ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اس کو پاک کرے گا محمد مصطفیٰ کا کلمہ۔ اسے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھاؤ تاکہ یہ پاک ہو۔ مولوی صاحب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نے پوچھا آپ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ اس نے مسلمان۔ وہ کہ جناب میں نے مومن بننا ہے، کیونکہ میں آیا ہوں قرآن پڑھ کے، کیونکہ جنت ملنی ہے مومن کو۔ اب ساری کائنات کے مولوی صاحبان سے اپیل ہے، طریقہ بتائیں کہ مسلمان مومن کیسے بنتا ہے، وہ طریقہ بیان کریں جیسے مسلمان مومن بنے۔ ہر غیرت مند کے دل میں جواب آیا ہے علی ولی اللہ، جو پڑھ لے وہ مومن ہے، اور جو پڑھتا پڑھتا چھوڑ جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں قرآن کی آیت پڑھوں تاکہ میری بات وضاحت کے ساتھ ہر بندے تک پہنچ جائے۔ اللہ ولی الذین، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ظالم ہے وہ نور سے نکلتے، جو ظلمات سے نکل کے نور میں آئے وہ مومن ہے، اور جو نور سے نکل جائے اور ظلمات میں آ جائے۔ قصور میرا نہیں، کوئی قرآن پڑھا وہ بیٹھا اسے قسم اٹھوا کے پوچھو۔ ظلمات کا مطلب ہے تین اندھیرے۔ نور ایک، اندھیرے تین۔ اللہ سے لڑ، اللہ نے کیوں کہا؟ جو تین اندھیروں سے نکل کر ایک نور کے پاس آ جائے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اب اللہ نے نشانی بتائی ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ آپ کو سلامت رہے۔ بسم اللہ کے بعد آیات الکرسی عرش سے اترنے لگی تو فرشتے حیران ہو گئے کہ کہاں بھیج رہا ہے ہمیں۔ معصوم کا ارشاد گرامی ہے، کہ اگر کوئی بندہ 12 مرتبہ ایک دن میں آیات الکرسی کی تلاوت کر لے، گویا اس نے اپنی حفاظت کے لیے 12 تیار لشکر اکٹھے کر لی۔ 12 بندے نہیں، 12 لشکر اور اسلحوں سے لیس۔ اس میں خدا نے نشانی بتائی ہے، ذکر کیا ہے ان بندوں کا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، اور طاغوت کے ولی ہیں، وہ نور سے نکل جاتے ہیں، یعنی پہلے نور میں تھے، یعنی گھر پہ علم بھی تھا، شیعہ بھی کہلواتے تھے،
نور سے نکلے اس وقت جب علی ولی اللہ کو چھوڑ دے. اس لیے کہ جب یہاں سے نکلے تو پھر نور سے خارج ہو گئے. کائنات کے لیے مسئلہ ہے مغفرت علی کے شیعہ کے لیے نہیں.